ادب کرتا ہے تو وہ مقام پاتا ہے. خصوصاً اگر کوئی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں مؤدب ہو جائے نا، ان کی تعظیم سیکھ جائے، تو خداوند متعال اسے پھر بہت مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. میں ایک محفل میں موجود تھا، اہل سنت کی محفل تھی، مجھے 12 محرم کو وہاں پہ مدعو کیا گیا. ماشاءاللہ. میں وہاں پہ گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص آیا جو اس کا لباس بھی اتنا خاص نہیں تھا، سر پہ اس نے صافہ باندھا ہوا تھا اور مصر سے وہ پڑھ کے آیا ہوا تھا، لیکن اس کی شخصیت کے بارے میں مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. لیکن بہت سادگی کے ساتھ وہ بندہ آیا. جیسے ہی وہ وارد ہوا نا محفل میں، ساری محفل اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور سب نے اس کی شان میں نعرے لگانے شروع کر دیے. میں اب دیکھوں کہ یہ شخص بہت سادہ سا ہے، اس کی شخصیت بھی اتنی نہیں ہے، تو لوگ کیوں اس کا اتنا احترام کر رہے ہیں. کچھ دیر میں جب اس کے پاس بیٹھا، جب آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سے گفتگو کرتے ہیں، تو میں اب اس کو دیکھ رہا ہوں، اس کو نوٹ کر رہا ہوں، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی خطیب جناب سیدہ کا نام لیتا ہے وہ یوں سر کو جھکاتا ہے اور جناب سیدہ کی تعظیم میں کئی لمحے سر نہیں اٹھاتا، اور جب تک وہ سر نیچے رکھتا ہے جناب سیدہ کی ذات پہ درود پڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ادب جو ہے وہ انسان کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، ترک اولا ہوا، تو انہوں نے تعویل نہیں کی، یعنی خدا کی شان میں گستاخی نہیں کی. ادب کرتے ہوئے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگارہ ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. تو خداوند متعال نے اس ادب کے صلے کے طور پہ جناب آدم کو یہ مرتبہ عطا کیا کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ سے خطا ہوئی تھی، بلکہ سب یہی کہیں گے کہ آدم سے ترک اولا ہوا تھا. یہ ادب کا مقام ہے. اور آخری مثال میں دوں، جناب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں موجود ہیں اور جادوگروں کو بلایا جاتا ہے، جادوگر آتے ہیں، تو جادوگر اور جناب موسیٰ آمنے سامنے کھڑے ہیں. اب ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ کا ادب کیا ہے. ادب کیسے کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت پہلے آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے. اتنا سا ادب کیا انہوں نے اللہ کے برگزیدہ بندے کا. تو اس ادب کا صلہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ جب وہ سارا قصہ تمام ہوتا ہے، وہ جادوگروں کے سانپوں کو حضرت موسیٰ کا عصا کھا جاتا ہے، تو خداوند متعال اس ادب کے صلے کے طور پہ ان کے دل میں یہ توفیق ڈال دیتا ہے کہ وہ دربار میں ہی حضرت موسیٰ کو حق بھی کہتے ہیں اور کلمہ حق اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں.